اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، کیا مانگنے والے ہیں؟ کیا تم رزق مانگنے والے ہیں؟ کیا تم لباس مانگنے والے ہیں؟ کیا تم ہدایت مانگنے والے ہیں؟ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے دوسروں سے، دنیا والوں سے، خبر والوں سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، خبر والے کیا مدد کرے تو کیا مدد کر سکتے؟ وہ ہماری آوازیں بھی نہیں سن سکتے، وہ ہماری مانگ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ وہ جب ہماری آواز نہیں سن سکے تو ہماری کیا مدد کر سکیں گے وہ؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہم نہیں جانے، جس کی وجہ سے جو ہے جتنا اللہ سے گڑ گڑانا تھا اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے گڑ گڑانے لگ گئے ہیں۔ کیسا بھی کرنا، ایک سے دو مرتبہ فون کر رہے ہیں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، دیکھو میں جاب کو آ رہا ہوں، آپ میری ریکمینڈ کرنا چاہیے، کیا آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کیا یہ رشتے میں ہمارے بچے کو کیسا بھی یہ رشتہ ہونا چاہیے، آپ اس کی تائید کیجئے، فلاں کیجئے، فلاں کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ پورے انسان، پورے کے پورے جن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے، جتنے بھی جن ہوں گے، یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ایک اپنی خواہش کے مطابق دل کے ارمانے مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالی۔ ہر ایک کو ان کے مانگنے کے مطابق بھی اگر دے دے تو اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہوگا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہی اکیلا ہے، موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لے آتا ہے۔ ہر چیز وہ جانتا ہے اور اس کے لیے کوئی مستقبل، کوئی ماضی، کوئی حال نہیں ہے، سب اس کے پاس ایک ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، آل اور ان کے متبعین پر۔ تو برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، بلکہ اس کا ایک حصہ اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دعا کس سے مانگنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، دعا مانگنا یعنی مدد طلب کرنا۔ ہمارا ماحول آج کل یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم اپنے قریبی لوگوں سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں کہ بھائی میری طبیعت خراب ہو گئی، اس کے لیے کیا کریں گے، کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہاں سستے میں جو ہے علاج ہوگا۔ اگر جاب کی ضرورت پڑ گئی تو دوست احباب میں جو ہے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کون سی آفس میں ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ کسی آفس میں ورک کر رہے ہیں تو میری سفارش کیجیے۔ تو برادران اسلام، اصل میں دعا مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مدد طلب کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے اگر مدد طلب کریں گے تو ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر کسی دوست کے پاس چلے جائیں اور جا کر وہ ہمارا جگری دوست ہے اور ہمیں تکلیف میں چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں اسے، وہ باقاعدہ ہماری مدد کرے گا۔ جب کبھی ہماری ضرورت پڑ گئی کہ 10,000 روپے ہمیں ضرورت ہے، وہ ہمارا جگری دوست، ہمارا باپ، بھائی، رشتہ دار، ہم جا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی میرے ایک ضرورت آ کر پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے کم سے کم 10,000 درکار ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ تو برادران اسلام، وہ مدد کرنا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرے گا، مگر یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ کی مدد میں کرنا ہی چاہتا ہوں، مگر میرے پاس آپ کی طلب کردہ رقم نہیں ہے، میرے پاس 5,000 روپے ہے، آپ لے لیجئے بخوشی، میں یہاں تک ایک حد تک آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر آپ کی پوری مدد کرنا، آپ کی پوری ضرورت کو پوری کرنا
میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، انسان چاہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو، انسان کے مکمل ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ انسان کے مکمل ضروریات کو، اس کے حاجات کو پورا کرنے والی ذات کون ہے؟ کون ہونا چاہیے؟ ایسا ایک ہونا چاہیے جو ہمارے مانگنے کے مطابق دے۔ ہم 10,000 مانگ رہے ہیں تو وہ 1,00,000 روپے دینے والا ہو۔ ہماری ضرورت چھوٹی ہے تو ہماری ضرورت کو پورا کر کے آئندہ اس طرح کی مجبوری آنے سے بچانے والا ہو۔ کون ہے وہ؟ وہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا لینے والی بات ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر بیٹھ جائے تو سب سے پہلے ہمارا رخ ہوگا ضرورت پڑنے پر، حاجت ہونے پر اللہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، صرف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مگر اتنا یکسو ہو کر، اتنا توکل اور اتنا بھروسہ کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا نہیں مانگتے جتنا مانگنے کی ضرورت ہے، جتنا اس کے اوپر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ برادران اسلام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی ساری چابیاں، غیب کی ساری کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف وہ یعنی اللہ۔ کل کیا ہوگا، کل آپ کا اس میں نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، کوئی دوست آپ کا نہیں جانتا، کوئی انسان، کوئی رہبر آپ کا نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ آج سمندروں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے، زمین کے خزانے، سمندر کے خزانے وہ جانتا ہے وہ، اور وہ اتنی طاقت والا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ۔ کسی بادشاہ کے پاس جا کر مانگے تو کیا مانگیں گے آپ؟ دیتے دیتے اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا، اور دیتے دیتے 1 سے 4 مرتبہ دے تو بیزاری محسوس کرنے لگتا ہے، کیا یہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمام بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا وقار، اس کا رعب ہمارے دلوں پر ہونا چاہیے، اس سے بھرپور امید ہماری ہونی چاہیے۔ جب جا کر یہ امید لے کر اس کے اوپر مکمل توکل کر کے اگر ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم مانگ رہے ہیں تو نمازوں کے بعد صرف ہاتھ اٹھائیں، 2-4 کلمات، اے اللہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، یہ جاب کو میں جا رہا ہوں، کیسا بھی کر کے جاب میرے حوالے کر دے، میرے مقدر میں کر دے، منہ پر ہاتھ پھرا لیے اور نکل گئے۔ تو برادران اسلام، ایک مینیجر جس کے سامنے آپ جا کر یہ بولیں کہ بھائی یہ جاب کی مجھے ضرورت ہے، سر آپ کیسا بھی کر کے جاب مجھے دیجئے، بس ختم، آپ کو دے دے گا۔ آپ اس کے سامنے منت و سماج کرنا ہوگا، آپ اسے گھگانا ہوگا، اس کی تعریف کرنا ہوگا، اپنی ضروریات کو 1 سے 2 مرتبہ گنانا ہوگا، اور اس کو احساس دلانا ہوگا کہ میں واقعتاً میں مجبور ہوں اور تو ہی میری مجبوری کو پورا کرے گا، تب جا کر وہ ہو سکتا ہے آپ کو دے یا نہ دے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی، اس کی شان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دینے میں، اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔
اس کے توکل اور بھروسے کے حساب سے جو ہے ہم دعا مانگنا چاہیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہم نہیں جانے، جس کی وجہ سے جو ہے جتنا اللہ سے گڑ گڑانا تھا اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے گڑ گڑانے لگ گئے ہیں. کیسا بھی کرنا، 1 سے 2 مرتبہ فون کر رہے ہیں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، دیکھو میں جاب کو آ رہا ہوں، آپ میری ریکمینڈ کرنا چاہیے، کیا آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے، کیا یہ رشتے میں ہمارے بچے کو کیسا بھی یہ رشتہ ہونا چاہیے، آپ اس کی تائید کیجئے، فلاں کیجئے، فلاں کیجئے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت کا پتا بھی اگر ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالی کی شان، اس کی قدر کو اپنے دل میں لیے بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کوئی رسمی طور طریقہ ہے، وہ رسمی طور طریقے کو ادا کر کے جو ہے پھر ہمارا کام ہم کر رہے ہیں. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی ہے حدیث قدسی ہے، راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ. اے لوگوں، اے میرے بندوں، تم سب کے سب گمراہ ہوں مگر وہ لوگ جنہیں میں ہدایت دیا ہوں. فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. سیدھا راستہ کس کو پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں سیدھے راستہ دکھاؤں گا، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہاری زندگیوں کو سنوار دوں گا. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، وعدہ کر رہا ہے ہم سے، یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتکم، مگر جن کو میں نے کھلایا ہوں وہی کھا رہے ہیں. فاستمتعونی اطعمکم، اور تم مجھ سے جو ہے رزق طلب کرو، میں تمہارا رزق دینے والا ہوں. یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتنی، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں نے لباس پہنایا ہے بس وہی لباس پہنا ہوا ہے. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے. کیا مانگنے والے ہیں؟ کیا تم رزق مانگنے والے ہیں؟ کیا تم لباس مانگنے والے ہیں؟ کیا تم ہدایت مانگنے والے ہیں؟ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے دوسروں سے، دنیا والوں سے، خبر والوں سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. برادران اسلام، خبر والے کیا مدد کرے تو کیا مدد کر سکتے؟ وہ ہماری آوازیں بھی نہیں سن سکتے، وہ ہماری مانگ بھی پورا نہیں کر سکتے. وہ جب ہماری آواز نہیں سن سکے تو ہماری کیا مدد کر سکیں گے؟ وہ زندہ آدمی کوشش کریں گے ایک حد تک، وہ حد پار ہو کر تو نہیں کر سکتے. ان کے خزانے اتنے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو اتنا مالدار کسی شخص کو نہیں بنایا کہ ہر انسان کے مانگنے کے مطابق اسے دے سکے. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمارے اندر نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمیں نہیں جاننے کی وجہ سے، جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح مدد طلب کرنا چاہیے اس طرح مدد طلب نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو رات کی تاریکی میں ایک مریض کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو وہ اللہ ہے رات کی تاریکی میں اس مریض کی آواز کو سن کر اس کو شفایا بھی عطا کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ میں بیمار ہوں، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے شفایا بھی عطا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری سے شفایا بھی عطا فرمائے. اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے بڑھاپے میں، جبکہ ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں بھی حضرت یحییٰ انہیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرنے کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں. اگر آپ 80-90 سال کی عمر میں جا کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ وہ جواب دینے سے پہلے ہنسے گا اور یہ کہے گا کہ یہ عمر میں آپ اولاد کی طلب کر رہے ہیں، کیا ہونے جانے والی بات ہے؟ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، آپ ایکسپائر ہو چکے ہو اس کام کے لیے. تو برادران اسلام، مگر اللہ ایسا نہیں. اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو بیٹا اولاد عطا فرمایا. اسی بڑھاپے میں اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو وہ ہے کہ رات میں میاں بیوی شب باشی کرتے ہیں تو جسم سے نکلنے والا ایک پانی کا قطرہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوبصورت شکل عطا کرتا ہے اور اس کو دیکھنے والا، سننے والا اور بولنے والا بناتا ہے، اللہ کی وہ قدرت ہے. آپ خود اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیے، ایک زراعتی آدمی اپنے ہاتھوں سے ایک اناج کے ایک دانے کو مٹی میں ملاتا اور اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اللہ تو وہ ہے اس ایک دانے کو پودے کی شکل دے کر اس ایک دانے کے بدلے میں ان گنت دانے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. وہ اللہ کی شان ہے. وہ شان ہمارے دلوں پر قائم ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ہے جو سمندروں میں بغیر سڑکوں کے لوگ نکل جاتے ہیں، اندھیرے میں بھی کشتی چلتی ہے، جہاز لاکھوں کروڑوں کا مال لے کر چلتا ہے، اندھیرے میں بھی چلتا ہے. اللہ وہ ہے بغیر سڑکوں کے بھی جس منزل کا ارادہ کر کے لوگ نکلتے ہیں انہیں منزل تک پہنچا دیتا ہے. اللہ وہ ہے. کیا ہمیں جاب نہیں دلا سکتا؟ کیا ہماری بیماریاں دور نہیں کر سکتا؟ کیا ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ برادران اسلام، اللہ پر جیسی توکل اور بھروسہ کرنا تھا وہ توکل اور بھروسہ ہم نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ دعا کے موقع پر وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر ابھی دونوں لشکر آمنے سامنے ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کیسا موقع ہے، بڑا نازک موقع ہے، دونوں لشکر آپس میں ٹکر لینے والے ہیں. ایسے وقت میں اللہ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر آج یہ ہار جائیں، آج یہ قتل ہو جائیں، آج یہ شہید ہو جائیں تو اے اللہ ممکن ہے کہ اسلام خطرے میں آ جائے. اے اللہ تو اس لشکر کی مدد کر. کیسی مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کتنی مرتبہ ہم نے نہیں سنا. کفار کتنے تھے، مسلمان کتنے تھے، زمین و آسمان کا فرق ہے. کفار 1000، ان کے پاس سواری کے لیے سواریاں ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں. مسلمان بوڑھے بچے سب جوان ملا کر 313 آپس میں دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو برادران اسلام، اپنی عقل کیا کہتی ہے؟ 1000 بھاری پڑ جائیں گے 313 کے اوپر، کیونکہ ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی صحیح نہیں ہیں، سواریاں بھی صحیح نہیں ہیں. وہ سب بوڑھے بچے جوان سب ملا جھلا کر کے جو ہے 313 ہیں. وہ کیا جیت سکتے ہیں جو ہتھیاروں سے لیس اور جنگی تدبیروں کو جاننے والوں سے کیا جیت سکتے ہیں وہ؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس توکل اور بھروسے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اس توکل اور بھروسے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 1000 میں سے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے. بدر کے گندے کنویں انہیں نصیب ہوئے، خبر بھی نصیب نہیں ہوئی، اور 313 فتح مند ہو گئے، سرخ روح ہوئے. برادران اسلام، تاریخ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتی. ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کو سب سے پہلے اپنے دلوں میں بٹھائیں. اللہ ہی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے،
اللہ ہی ہے ہمیں عطا کر سکتا ہے، ہمیں کھلا سکتا ہے، ہمیں پلا سکتا ہے، ہمارے ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اور ہمیں پہنا سکتا ہے، ہمیں عزت دے سکتا ہے، ہمیں ذلت وہی دے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں جب بیٹھ جائیں تو برادران اسلام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن الفاظ سے ہم دعا مانگنا ہے وہ الفاظ ہمارے زبانوں سے نکلیں گے۔ آج ہمارے زبانوں سے اللہ کی شان کے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، بس رسمی طور پر دعا مانگ رہے ہیں، اور بلکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کم دعا مانگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو میں انٹرویو کو جا رہا ہوں، مول صاحب دعا کرو ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا کسی اپنے بھائی سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، کسی اور سے جو ہے دعائیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ہم اتنے ایک مقام پر آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہ کرے۔ بولنا غلط نہیں ہے، کسی عالم سے، کسی دوست سے، کسی نیک صالح سے دعا کی درخواست کرنا غلط نہیں ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے، ہم کس حد تک، کس اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو برادران اسلام، لہٰذا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم خاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألتہم۔ اللہ تبارک و تعالی اسی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ پورے انسان، پورے کے پورے جن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے، جتنے بھی جن ہوں گے، یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ایک اپنی خواہش کے مطابق دل کے ارمانے مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالی۔ ہر ایک کو ان کے مانگنے کے مطابق بھی اگر دے دے تو اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہوگا۔ اللہ کا خزانہ کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ پورے انسان اور جن اگر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مانگنے کے مطابق ان کو دے دے، اللہ کے خزانے تو سمندر کے برابر ہیں، اور ان سب کو دینے کے بعد اس سمندر میں سے ایک قطرہ، بلکہ اس سے بھی کم، ایک سوئی کو ڈبائے اور پھر نکالے تو کتنا لگ کر آئے گا، کتنا پانی کم ہوگا اس میں سے؟ اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ اگر انسانی عقل کو سمجھانے کی ضرورت پڑے تو اتنا پانی کم ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے خزانے والے، اتنے بڑی قدرت والے، اتنے بڑے شان والے، اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے کسی اور کو درخواست کرتے ہیں کہ دعا کرو، ہم خود دعا کرتے ہیں تو اس کی کوئی آداب و لحاظ بھی نہیں اور اس کی شان کے مطابق بھی نہیں، اور اس کو اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر ولی کے پاس، کسی خبر کے پاس، اور یا جو ہے کامیابی کے انگوٹھیاں، کامیابی کے دھاگے، کامیابی کے رسیاں اپنی گاڑیوں کو لگا لیے، تو برادران اسلام کیا مدد ہوگی ہماری؟ اللہ کے ہاتھ میں یہ بہت بڑا شرک ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ برادران اسلام، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کے لیے غریب خاندان، مالدار خاندان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، غریب، لاچار، یتیم، بڑے خاندان والا، یہ کوئی تفریق نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ دینا چاہیں تو برادران اسلام وہ جس کسی کو بھی چاہے دے سکتا ہے۔ کفار مکہ کا ایک سوال یہ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے محمد، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسول بنایا؟ آپ ایک یتیم ہیں، آپ ایک غریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سردار نہیں ملا، کوئی بڑا مالدار نہیں ملا؟ برادران اسلام، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے؟ وہ اس کی عبادت کرنے والے، اس کی شان کے مطابق مانگنے والے، اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایسے عطا کرتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ششدر رہ جائیں گے، اشاش کرنے لگیں گے۔ برادران اسلام، اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے،
اللہ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا اور ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا. اگر ہر چیز عطا کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں خالی نہیں ہوگا, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے دعا کریں, اور اللہ ہی سے دعا جب کرتے ہیں تو اس کے شان کے مطابق توکل کریں, پورا بھروسہ کریں اس کے اوپر, اور جب دعا مانگے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کرے گا. تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ قائم اور باقی رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے سوا کسی اور کے پاس جا کر دعائیں مانگنے سے, امید لگانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ صرف تیرے ہی اوپر بھروسہ کر کے تجھ ہی سے امید باندھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری روزگاری عطا فرما. اے اللہ حلال روزگاری عطا فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما, حرام راہوں سے کمانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے اللہ بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی نکاحیں ہو چکے ہیں اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما. لڑائی جھگڑے سے اللہ حفاظت فرما, ناراضگیوں سے اللہ تو حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ اسلام کو دن دگنی رات چوگنی نے اللہ ترقی عطا فرما. اے اللہ اسلام کو دنیا کے ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم